بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم اللہ کی مخلوق کے بارے میں بہت جلدی گمان کرنے لگتے ہیں۔ آئیے آج کا قصہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس سے کیا سیکھا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اپنی پہلی زندگی میں ایک بہت بڑے شرابی ہوا کرتے تھے۔ آپ ایک دفعہ شراب کے نشہ اور مستی کے عالم میں کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کاغذ پر اللہ کا نام لکھا دیکھا تو ادب سے اسے اٹھا لیا اور عطر خرید کر اسے معطر کیا اور پھر اسے ایک بلند جگہ پر رکھ دیا۔ اسی رات ایک بزرگ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جاؤ بشر حافی سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو معطر کیا، اس کا ادب کیا اور اسے بلند جگہ پر رکھا، ہم بھی تجھ کو پاک کر دیں گے اور دنیا اور آخرت میں تمہیں بزرگی اور بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ جن بزرگ کو خواب میں یہ سنائی دیا انہوں نے دل میں سوچا کہ بشر تو ایک شرابی اور فاسق شخص ہے، شاید میں نے یہ خواب غلط دیکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے وضو کیا اور نفل پڑھے اور پھر سو گئے۔ دوسری بار نیند میں انہوں نے پھر وہی خواب دیکھا اور اسی طرح تیسری مرتبہ بھی انہوں نے یہی آواز سنی کہ بشر حافی کی طرف جاؤ اور ہمارا پیغام اسے پہنچا دو۔ چنانچہ صبح ہوئی تو وہ بزرگ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں نکلے۔ وہ وہاں پہنچے اور حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو آواز دی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ شراب کے نشے میں بے ہوش پڑے ہیں۔ ان بزرگ نے لوگوں سے کہا کہ انہیں جا کر کسی طرح یہ بات سنا دو کہ تمہارے نام ایک ضروری پیغام آیا ہے اور پیغام لانے والا باہر کھڑا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ گئے اور حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر کہہ دیا کہ اٹھو باہر چلو، تمہارے نام کوئی پیغام آیا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان سے جا کر پوچھو کہ وہ کس کا پیغام لائے ہیں۔ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ میں خدا تعالیٰ کا پیغام لایا ہوں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ باہر آئے اور پیغام حق سن کر سچے دل سے توبہ کی، اور وقت نے ثابت کیا کہ آپ اس بلند مقام پر جا پہنچے اور مشاہدہ حق کا اتنا غلبہ ہوا اور اللہ کی محبت میں اتنے ڈوب گئے کہ کبھی جوتا بھی پاؤں میں پہننے کا ہوش نہ رہا، اور اسی لیے آپ حافی کے نام سے مشہور ہوئے۔ حافی ننگے پاؤں والے کو کہتے ہیں۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ جوتی کیوں نہیں پہنتے؟ تو فرمایا حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے زمین کو تمہارا بچھونا بنایا ہے، بس اس بادشاہ عالی کے بچھائے ہوئے بچھونے پر جوتی پہننا بے ادبی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے کی تعظیم کرنے پر جس پر اللہ کا نام لکھا تھا، ایک گنہگار شخص کو اللہ نے اتنے بلند مقام پر پہنچا دیا کہ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اللہ کے مقبول ترین بندوں کی صف میں شامل ہو گئے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا جوتا نہ پہننا ان پر اللہ کے عشق کے غلبے کی وجہ سے تھا۔ وہ اللہ کی محبت اور عشق میں اتنا ضم ہو گئے کہ وہ اس کی محبت میں اس کی بچھائی ہوئی زمین پر جوتا نہ پہنتے تھے۔ اس لیے ہمیں گناہ سے نفرت ضرور کرنی چاہیے، لیکن گنہگار سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ کل اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا لکھا ہے، اور ہر انسان کو اللہ جہاں چاہتا ہے وہاں لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اس کی رحمت گنہگاروں پر بہت وسیع ہے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ہمیشہ خوش رہیں۔